بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانی کے بارے میں۔ یاد رہے کہ پانی ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ بغیر پانی کے انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ جہاں پانی کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، وہیں انسانی جسم کو روزانہ کی بنیاد پر پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جو کہ انسان پانی پی کر پوری کرتا ہے۔ یہ پانی جہاں انسان کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے، وہیں پر یہ پانی انسان کو بعض صورتوں میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پانی پینے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ بعض لوگ بہت زیادہ پانی پی جاتے ہیں، اور پانی کی زیادہ مقدار بھی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اسی طرح بے وقت کا پانی پینا بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو نہایت اہم ہے، کیونکہ ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ پانی کن اوقات میں اور کن صورت میں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ان اوقات میں آپ نے بھولے سے بھی پانی نہیں پینا۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ دوستوں، یاد رہے کہ کچھ کام، غذائیں اور اوقات ایسے ہیں کہ جن کے دوران یا جن کے بعد پانی پینا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ان کو آپ نے اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے، تو غور سے سنیے کہ یہ اوقات اور کام کون سے ہیں۔ نمبر 1، کھانے سے قبل، دوران یا بعد میں پانی پینا۔ کھانے کے دوران پانی پینا بد ہضمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منہ میں لعاب دہن بنتا ہے، جس میں ایسے انزائم موجود ہوتے ہیں جو صحت مند نظام ہاضمہ کے لیے ضروری ہیں۔ کھانے کے دوران پانی پینا اس عمل کو کم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم غذا ہضم نہیں کر پاتا، جو وقت گزرنے کے ساتھ معدے کے لیے نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ خیال رہے کہ ٹھنڈا پانی پینا اس صورتحال کو مزید بدتر کر سکتا ہے۔ نمبر 2، سونے سے قبل۔ سونے سے قبل پانی پینے سے گریز کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بستر پر جانے سے پہلے پانی کا استعمال نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس عادت کے نتیجے میں رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ سکتا ہے، جبکہ سونے میں بھی معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ کا تعلق گردوں سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ دن کے مقابلے میں رات کو گردے اپنے افعال سست روی سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد کو صبح اٹھنے پر چہرے اور ہاتھ پیر پر سوجن کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پانی پینا ایسے افراد میں یہ مسائل بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 3، مرچوں کا احساس کم کرنے کی کوشش میں پانی پینا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ زیادہ مرچ مسالے کھا لینے کے بعد ہر کوئی پانی کے گلاس کے پیچھے بھاگتا ہے، بلکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پورا جگ ہی پی لیا جائے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ مرچ کھانے کے بعد اگر جلن کا احساس ہو رہا ہو تو پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ماہرین کے مطابق مرچوں میں موجود ایک مالیکیول اسی وقت تحلیل ہوتا ہے جب پانی کی جگہ ٹھوس سیال جیسی دودھ کو پی لیا جائے۔ اگر مرچوں کے اوپر پانی پیا جائے تو وہ مالیکیول برقرار رہتا ہے اور منہ سے غذائی نالی تک پھیل سکتا ہے، جس سے صورتحال زیادہ بدتر ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ورزش کے دوران۔ ایک تحقیق کے مطابق ورزش کے دوران پانی پینا منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ورزش کے دوران جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے، مگر خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زیادہ پانی پینا مختلف اثرات جیسے کہ سر درد، متلی، سر چکرانے وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کے شکار افراد اگر ورزش کے دوران پانی کا استعمال کریں تو دل پر بوجھ بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر ورزش کے بعد ہی پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 5، پھل کھانے کے بعد پانی پینا۔ ماہرین پھل کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ پھلوں کے فوراً بعد پانی پینا پیٹ میں درد کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں میں بہت زیادہ شوگر پروسٹیٹ کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر پانی پینے سے معدے میں مختلف انفیکشن بننے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ تربوز کے بعد پانی پیا جائے
تو یہ پیٹ کے اندر عمل انہضام کو سست کر دیتا ہے، جس سے پیٹ میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے ہیضہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیلے پر پانی پینا بھی نقصان سے خالی نہیں ہوتا۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ یاد رہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آئی ہے اور ماہرین طب بھی اس عادت سے منع کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا نقصان کیا ہے تو تم اس پانی کو انگلی ڈال کر حلق سے نکال دو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے نقصانات کیا ہیں، اور ان نقصانات کے بارے میں ماہرین نے تحقیقات کے بعد یہ بتایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا نظام ہاضمہ کے فعال کو متاثر کرتا ہے۔ جب کھڑے ہو کر پانی پیا جاتا ہے تو معدے کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور لہر کی شکل میں نیچے جاتا ہے۔ یہ لہر معدے کی دیوار ارد گرد موجود اعضاء اور غذائی نالی پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ طویل مدت تک اس مشق کو اپنا نظام ہاضمہ کے افعال متاثر کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ عادت گردوں کے افعال پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یاد رہے گردوں کا کام جسم میں موجود زہریلے مواد کی صفائی ہے، اور یہ عادت ایسے مسائل پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں مختلف مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا پیشاب کی نالی سوزش کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کیا جائے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت جسم میں سیال کے توازن کو بگاڑتی ہے اور اضافی سیال جوڑوں میں اکٹھا ہو کر جوڑوں کے امراض کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح پانی پینے کی عادت غذائی نالی کو متاثر کرتی ہے، جس سے معدے میں تیزابیت کی شکایت کا امکان بڑھ جاتا ہے، جو آگے بڑھ کر سینے میں جلن یا السر وغیرہ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 7، سمندری پانی۔ یہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ سمندری پانی سے گریز کرنا چاہیے، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمندری پانی مختلف وائرسز سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلطی سے بھی یہ پانی منہ میں چلا جائے تو اسے فوراً تھوک دینا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سمندری پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جسم کو اسے خارج کرنے کے لیے بہت زیادہ خالص پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کا نتیجہ سنگین ڈی ہائیڈریشن کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ اسی طرح یہ عادت گردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اسے خون میں موجود اہم اجزاء کو ریگولیٹ کرنے کا کام چھوڑ کر پانی کے اخراج کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 8، پیشاب کی رنگت ختم ہو جانا۔ ناظرین، یاد رہے کہ بے رنگ پیشاب اس بات کی نشانی ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ دن بھر میں زیادہ پانی پینا ہوتا ہے۔ ایسا ہونے سے جسم میں سوڈیم کی سطح کم ہوتی ہے، جو کہ مختلف طبی مسائل بشمول ہارٹ اٹیک کا خطرہ بن سکتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ زیادہ مقدار میں پانی نہ پیا جائے، پانی وقفے وقفے سے استعمال کیا جائے اور ایک ہی وقت میں پانی کی زیادہ مقدار پینے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی وہ صورتیں یا اوقات کہ جن میں پانی کا پینا آپ کے لیے نقصان سے خالی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان اوقات میں اور ان صورتوں میں پانی پینے سے گریز کریں۔ خود بھی مذکورہ معلومات سے استفادہ حاصل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس معلومات سے آگاہ ہو پائیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔